ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات حقوق المسلمین کے حوالے سے یہاں تک پہنچی تھی کہ حقوق المسلمین میں سے سب سے آسان ترین حق ہے کہ ایک مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. تو صاحب کتاب نے فرمایا تھا، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ حق ایسا آسان ترین حق ہے کہ اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دینا تو پھر کلمہ عادل جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یعنی خود بخود معاشرے میں انصاف قائم ہو جائے گا. اس کا راز کیا ہے آج ہم اس درس میں بیان کرتے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَسِرُّ ذَلِكَ، کیا وجہ ہے اس کی کہ یہ وہ حق ہے کہ کون سا حق کہ جس طرح ایک مسلمان اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اسی طرح وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے. کہتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے یہ حق جو ہے وہ ادا کرنے سے معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا اور عدالت لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وجہ کیا ہے؟ سر ذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الانسان لا يحب الا نفسه وما يلائم نفسه کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے اور جو اس کے ساتھ مناسبت، جو اس کے ملائم ہو، جو اس کے مناسب ہو، جو اس کے دل کو بھانے والی ہو اسے پسند کرتا ہے. وَيَسْتَحِيلُ أَن يُحِبَّ شَيْئًا أَوْ شَخْصًا خَارِجَ عَنْ ذَاتِهِ، کہتے ہیں محال ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ ایک ایسی شے کو پسند کرے جو اس کی ذات سے خارج ہو، جو اس کی شخصیت سے خارج ہو، الا یعنی ایک ایسا شخص، ایک ایسی شے کہ جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسے وہ پسند نہیں کرے گا، مگر یہ کہ اذا ارتبط به وانطبعت فی نفسه منه صورت ملائمت مرغومت لدیہ، مگر یہ کہ یہ اس وقت کسی شخص کو چاہے گا، اس وقت کسی چیز کو چاہے گا کہ جب اس کا اس کے ساتھ ارتباط ہو، جب وہ صورت اس کے ذہن میں رک جائے، چھپ جائے اور اس کو اس کا دل جو ہے وہ پسند کرے، اس کے دل کے ملائم ہو، اس کے نفس کے ملائم ہو، اس کو مرغوب ہو، اس کی طرف اس کی رغبت ہو، پھر وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا جو دینی پڑے میں اسے کیا کروں، حاصل کر لوں. کما یستحیل ان یضحی بمحض اختیارہ لہ فی رغباتہ و محبوباتہ لاجل شخص آخر لا یحبہ ولا یرغب فیہ. کہا اسی طرح محال ہے کہ انسان قربانی دے اپنے اختیار کے ساتھ، اپنی رغبات کی، اپنی پسندیدہ چیزوں کی، اپنی پسند کی انسان قربانی دے ایک ایسے شخص کے ساتھ کے لیے لا یحب، جسے وہ پسند نہیں کرتا، ولا یرغب فیہ، جس کی طرف وہ رغبت نہیں کرتا. کہا محال ہوتا ہے. ایک ایسا شخص ہے کہ جس سے میں نفرت کرتا ہوں اور میں اپنی رغبات اور اپنی پسند جو ہے قربان کر دوں اس کی خاطر. کہا یہ محال. مثال کے طور پر ایک عام سی مثال لے لیں، مجھے مرغی کا گوشت کھانا بہت پسند ہے. ایک ایسا شخص ہے جسے میں پسند ہی نہیں کرتا، وہ مرغی کے گوشت کو پسند نہیں کرتا، میں کہوں کہ نہیں وہ جب پسند نہیں کرتا تو میں بھی کھانا پسند نہیں کرتا. یہ محال ہوتا ہے.
یہ کب ہوتا ہے کہ انسان اپنی پسند کو اپنی پسند کو قربان کرتا ہے دوسرے کی پسند پر اس وقت جب وہ اس سے محبت کرے۔ اس لیے کہا کہ جب یہ محبت والی فضا قائم ہو جائے گی تو پھر قربانی کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ الا اذا تکونت عنده عقیدۃ اقوی من رغبات، ہاں ایک ایسا عقیدہ پیدا ہو جائے جو اس کے رغبات سے بھی کیا ہو، قوی اور مضبوط ہو۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے عقد سے، عقد ہے گرہ لگانا کو، یعنی ایک ایسی گرہ لگ جائے شخص سے آخر اور اس کے درمیان کہ جو اس کے رغبات سے بھی کیا ہو، مضبوط تر ہو، تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنی ہر شے اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ مثل عقیدت حسن العدل والاحسان، یہ عقیدہ رکھنا کہ عدل اچھا ہے، احسان کرنا اچھی بات ہے، اگر اس بات کی گرہ لگ گئی نا دل میں تو پھر دیکھنا وہی نا اذن اذ یضحی بے احدى رغباتہ انما یضحی لأجل رغبت اخرى اقوى كعقیدتہ بالعدل۔ فرماتے ہیں کیوں اس وقت یعنی جب یہ عقیدہ بن گیا کہ عدل کرنا اچھی چیز ہے، اور جب یہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے اس بات پر کہ احسان کرنا، نیکی کرنا دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہت اجر و ثواب ہے، تو فرماتے ہیں پھر اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی رغبات میں سے کسی ایک رغبت کو، اپنی پسندیدہ اشیاء میں سے، یعنی اپنی پسند میں سے کسی ایک پسند کو کسی پر قربان کرتا بھی ہے، تو فرماتے ہیں وہ ایک اور وجہ سے قربان کر رہا ہے کہ جو اس کی رغبت سے کیا ہے، قوی ہے، مضبوط تر ہے، جس طرح کے کا عقیدت ہی بالعدل، جس طرح کہ وہ عدل کا عقیدہ رکھتا ہے، احسان کا عقیدہ رکھتا ہے، اذ حصلت التي تكون جزءا من اذ حصلت التي تكون جزءا من رغباته بل جزء من نفسه، کیونکہ اس نے بعض اشیاء کو بعض پر قربان کر کے ایک ایسی شے کو حاصل کیا ہے کہ جو اس کے رغبات کا حصہ ہے بلکہ جو اس کی ذات کا حصہ ہے۔ وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ الْمِثَالِيَّةُ لِأَجَلِ أَن تَتَكَوَّنَ فِي نَفْسِ الْإِنسَانِ تَتَطَلَّبُ مِنْهُ أَن يُسَمُّوا بِرُوحِهِ على الاعتبارات المادية ليدرك المثل الأعلى في العدل والإحسان إلى الخير۔ فرماتے ہیں یہ عقیدہ مثالیہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہی تب ہوگا کہ جب ہمارے پاس احسان کا عقیدہ ہوگا، نیکی کرنے کا عقیدہ ہوگا، عدل کا عقیدہ ہوگا۔ کہتے ہیں عدل کا عقیدہ ہو، احسان کا عقیدہ ہو، انصاف کرنے کا عقیدہ انسان کے پاس ہو، تو پھر قربانی دینا جو ہے وہ انسان کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ عقیدہ مثالیہ، یہی وہ عقیدہ مثالیہ ہے، یعنی یہی وہ مثالی عقیدہ ہے لِأَجَلِ أَن تَتَكَوَّنَ فِي نَفْسِ الْإِنسان، کہ جو انسان کے نفس میں جو ہے اس بات کو پیدا کرتا ہے تَتَطَلَّبُ مِنْهُ أَن يَسْمُو بِرُوحِهِ عَلَى الْاعْتِبَارَاتِ الْمَادِيَةِ، کہ جو اپنی روح کے ساتھ اعتبارات مادیہ پر بلند ہو جاتا ہے، اسے اعتبارات مادیہ یعنی مادی اشیاء کی پھر اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں رہ جاتی، اس عقیدے کی وجہ سے لِيُدْرِكَ الْمَثَلَ الْأَعْلَى فِي الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْغَيْرِ، وہ اس لیے تاکہ وہ اس اعلیٰ نمونے کو حاصل کرے، لِيُدْرِكَ المثل الاعلیٰ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے یعنی اعتبارات مادیہ کی قربانی دے کر، اس کو ایک طرف رکھ کر، وہ عقیدہ جو اس کے جو ہے وہ نفس میں قائم ہے، عقیدت الاحسان والعدل، کہتے ہیں کہ جذبہ
قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، اس کے ذریعے سے وہ درک کر لیتا ہے اس عدل اور احسان کے اعلیٰ نمونے کو، کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ انصاف بھی کرتا ہے اور دوسرے کے ساتھ نیکی بھی کرتا ہے۔ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يَعْجِزَ أَنْ يُكَوِّنَ فِي نَفْسِهِ شُعُورَ الْأُخُوَّةِ الصَّادِقَةِ وَالْعَطْفِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبْنَائِهِ۔ اور یہ کس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان عاجز ہے اس بات سے، یہ یعنی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، دوسرے کے ساتھ انصاف کرنے والا اعتبار حاصل کر لینا، اس اعلیٰ نمونے کو پا لینا اس وقت کہ جب انسان عاجز ہے اس بات سے کہ وہ خود اپنے آپ میں ایک اخوت اور بھائی چارے والا شعور قائم کر سکے، ایک سچائی والا شعور قائم کر سکے، اپنے اور اپنی نوع کے افراد کے درمیان لطف اور مہربانی والا شعور قائم کر سکنے پر جب انسان عاجز ہے، تو اس عجز کے بعد بھی انسان جو ہے اس معاشرے کو، اس معاشرے میں اخوت، بھائی چارے کو قائم کر سکتا ہے۔ کس بات کی وجہ سے؟ عدل و انصاف کی وجہ سے، اس اعلیٰ نمونے کو درک کرنے کی وجہ سے، اور وہ ہے دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غیر ممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ فَأَوَّلُ دَرَجَاتِ الْمُسْلِمِ أَن يُحِبَّ فَأَوَّلُ دَرَجَاتِ الْمُسْلِمِ الَّتِي يَجِبُ أَن يَتَّصِفَ بِهَا أن يحصل عنده الشعور بالأخوة مع الآخرين۔ بس ہماری کلام کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان کے وہ درجات کہ جس کے ذریعے سے وہ مسلمان بنتا ہے، ان یحصل عنده الشعور بالأخوة مع الآخرين، ان درجات میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ اسے یہ شعور حاصل ہو جائے کہ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخوت کا معاشرہ قائم کرنا ہے۔ فَإِذَا عَجَزَ عنها فَهُوَ عَاجِزٌ عَلَى الْأَكْثَرِ لِغَلَبَتِ رَغَبَاتِهِ الْكَثِيرَةِ وَأَنَانِيَتِهِ۔ کہتے ہیں کہ پھر اگر کوئی انسان عاجز ہو ایسا کرنے پر، اس درجہ کو حاصل کرنے پر اگر کوئی انسان عاجز ہو، اور صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اکثر انسان جو ہے وہ عاجز ہوتے ہیں اس درجہ کو حاصل کرنے پر۔ کیوں؟ لغلبت رغبات الکثیرہ، ان کی جو ہے وہ رغبت بہت سی چیزوں میں ہوا کرتی ہے، یعنی رغبات کثیرہ یعنی بہت زیادہ رغبات کا ان پر غلبہ ہوتا ہے، بہت زیادہ شہوات کا ان پر غلبہ ہوتا ہے۔ وہ انانیت ہی، اور ان میں انانیت پائی جاتی ہے۔ انانیت یعنی ہے من انا مثلی، مجھ جیسا کون ہے، انا میں ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، یہ میں جو انانیت یعنی اسے تکبر، جسے کہا تکبر کی وجہ سے اور شہوات کے غلبے کی وجہ سے انسان عاجز ہوتا ہے اس درجے کو پانے سے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر ایک مسلم بھائی چارہ قائم کر سکے۔ فعلیہ، تو پھر ایسے انسان پر ضروری ہے ان یکمل فی نفسہ عقیدۃ فی العدل والاحسان اتباعا للارشادات الاسلامیہ، تو پھر ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اسلامی ارشادات اسلامیہ، یعنی اسلامی جو پیغامات ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، فرماتے ہیں اس کی اتباع کرتے ہوئے عقیدہ عدل اور احسان کو اپنائے، اس پر کار بند ہو جائے۔ فَإِذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی، یعنی عقیدہ احسان اور عدل کو اپنانے کے بعد، یہ عقیدہ رکھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی برادر، کوئی مسلمان جو ہے وہ اسلامی بھائی چارہ قائم نہیں کر سکتا، فَلَا يَسْتَحِقُّ أَن يَكُونَ مُسْلِمًا إِلَّا بِالْإِسْمِ، تو پھر وہ نام کا مسلمان کہلا سکتا ہے، حقیقی مسلمان کہلانے کا پھر وہ حق نہیں رکھتا۔
وخارج عن ولایت اللہ، شخص اللہ کی ولایت سے خارج. ولم یکن للہ نصیب علی حد التعبیر الآتی للامام. فرماتے ہیں اور لم یکن للہ فی نصیب علی حد التعبیر الآتی للامام. فرماتے ہیں اس کا پھر جو ہے وہ اسلام میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس تعبیر کے مطابق جو امام علیہ السلام یہ آنے والی بحث میں بیان کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک مسلمان کے جو عقیدہ عدل و احسان رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ اسلامی بھائی چارہ قائم نہیں کر سکتا تو فرماتے پھر مسلمان کہلانے کا حق بھی نہیں رکھتا. وَالْإِنسَانُ عَلَى الْأَكْثَرِ تَطْوَىٰ عَلَيْهِ شَهَوَاتُهُ الْعَارِمَةُ. فرماتے ہیں ہلاک کر دینے والی شہوات اکثر طور پر انسان پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہیں، انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہلاک کر دینے والی شہوتیں اور رغبتیں فَيَكُونُ مِنْ أَشَكِّ مَا يُعَانِيهِ أَنْ يُهَيِّئَ نَفْسَهُ لِقَبُولِ عَقِیدَةِ الْعَدْلِ. بس اس وجہ سے انسان کے لیے بہت کیا کہتے ہیں دشوار ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ عدل کو اپنانے کے لیے، عقیدہ عدل کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فضلاً ان یحصل علیہ عقیدۃ کاملۃ تفوق بقوتها علی شہوتہ. وہ تو عقیدہ عدل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کہ اس کو حاصل ہو جائے ایک ایسا کامل عقیدہ کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی شہوات پر قابو پا لے. یہ بہت دور کی بات ہے. فرماتے ہیں فلذالک، بس اسی وجہ سے ائمہ علیہم السلام نے جو ہے ہمیشہ عدل اور احسان کی وصیت فرمائی ہے. کان القیام بحقوق الاخوۃ من اشق تعالیم الدین اذا لم یکن عند الانسان ذلک الشعور الصادق بالاخوۃ. فرماتے ہیں جب انسان کے پاس بھائی چارے میں سچائی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کرنے کا شعور نہیں ہے تو بھائیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا قیام جو ہے یہ دین کی تعلیمات میں سے دشوار ترین قیام ہے. یعنی دین کی بہت سی تعلیمات ہیں، ان میں سے یہ جو بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا، مسلم بھائیوں کے درمیان اسلامی بھائی چارہ قائم کرنا، فرماتے یہ بہت دشوار ہے ہر اس شخص پر کہ جس کے پاس سچی اخوت نہ ہو، جس کے پاس سچی اخوت، سچی بھائی چارگی کا شعور نہ ہو. فرماتے وَمِنْ أَجَلِ هَذَا أَشْفَقَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ أَنْ يُوَضِّحَ لِسَائِلِهِ. اسی وجہ سے امام علیہ السلام جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اس بات سے جو ہے وہ کیا کہیں کہ وَمِنْ أَجَلِ هَذَا أَشْفَقَ الْإِمَامُ. اسی وجہ سے امام علیہ السلام اس بات کا جو ہے اب یہاں پر یہی تعبیر کی جائے، یعنی اس وجہ سے امام علیہ السلام اس بات کا خوف کھا رہے تھے کہ وہ سائل کے لیے وضاحت کریں اخوان کے حقوق کی، جب کہ وہ تعلیم تو حاصل کر لے مگر اس پر عمل نہ کر سکے. یعنی امام علیہ السلام اس بات کا خوف کھا رہے تھے کہ میں سائل کو اخوت اور بھائی چارے کی تعلیم تو دوں، وہ سوال کرے اور اسے بتاؤں، مگر امام علیہ السلام اس بات کا خوف کھا رہے تھے کہ وہ یہ تعلیم لے مگر اس پر عمل نہ کرے تو اسے آخرت میں بہت زیادہ خسارہ ہوگا. فرماتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ أَصْحَابِهِ. وہ سائل کون ہے؟
امام کے اصحاب میں سے ایک ہے معلی بن حنیس عن حقوق الاخوان۔ امام علیہ السلام اس بات کا خوف کھا رہے تھے کہ وہ سائل پوچھنے والے کے سوال کی وضاحت کرے کہ جو اس نے اخوان کے حقوق کے بارے میں پوچھا اکثر مما ینبغی، اس سے بھی زیادہ کہ جو چاہیے، ان یوزع لہ خشیۃ ان یتعلم، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ وہ تعلیم تو لے لے، ما لا یستطیع ان یعمل بہ، اس چیز کی کہ جس پر وہ عمل کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، کیونکہ جب تعلیم آ گئی تو پھر اس پر عمل کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ قال المعلی، روایت یہ ہے کہ معلی بن حنیس امام کی خدمت میں حاضر ہوا، قلت لہ، کہتا ہے میں نے امام سے عرض کی، ما حق المسلم علی المسلم، مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے؟ قال ابو عبداللہ، امام علیہ السلام پہلے تو اس بات سے جو ہے وہ خوف کر رہے تھے کہ میں اسے بتاؤں یہ تعلیم حاصل کر لے اور پھر اس پر عمل نہ کرے تو اس کے لیے آخرت کے حوالے سے دشوار ہو جائے گا، مگر جب اس نے اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا لہو سبع حقوق واجبات، فرماتے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 حقوق واجبات میں سے ہیں، یعنی لہو سبع حقوق واجبات، 7 ایسے حق ہیں جو واجب ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، ما منہن حق الا وہو علیہ واجب، یعنی 7 ایسے واجب حقوق ہیں کہ جن کا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ادا کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ ان ضیع منها شیئا خرج عن ولایت اللہ وطاعتہ ولم یکن للہ فیہ نصیب، اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں ان 7 حقوقوں میں سے اگر کوئی مسلمان مومن کوئی ایک حق بھی ضائع کر دیتا ہے نا تو وہ اللہ کی ولایت اور اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ نَصِيبٌ، اور اللہ کے لیے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا ہوتا۔ یعنی گویا کہ یہاں پر یہ کہلانا چاہتے کہ پھر وہ اللہ کا بندہ کہلوانے کی، پھر وہ اللہ کا بندہ کہلوانے کی کا حق نہیں رکھتا اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ قلت لہ جعلت فداک وما ہی، پریشان ہو گیا، اور راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، وما ہی، وہ حقوق کون کون سے ہیں؟ قال یا معلی، امام علیہ السلام نے فرمایا اے معلی یاد رکھو، انی علیک شفیق، میں آپ پر بہت مہربان ہوں، اخاف ان تضیع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، میں مہربانی کرتے ہوئے خوف کھاتا ہوں اس بات کا کہ میں آپ کو حقوق بتاؤں اور آپ ضائع کر دیں اور ان کو یاد نہ کریں، وتعلم، یاد کر لیں، ان کو جان لیں، ولا تعمل، مگر ان پر عمل نہ کریں، مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے آخرت میں آپ کو، یعنی جب آپ کو علم ہو گیا اور آپ نے عمل نہ کیا تو پھر آپ کو آخرت میں بہت زیادہ سزا ملے گی۔ قلت لا قوت الا باللہ، طاقت تو سب خدا کی ہے، یعنی اللہ ہی، گویا کہ راوی یہ کہنا چاہتا ہے لا قوت الا باللہ، کہ طاقت فقط خدا کی ہے، یعنی راوی یہ کہنا چاہتا ہے کہ مولا اللہ مجھے یہ طاقت عطا کرے گا کہ جس کی آپ مجھے تعلیم دیتے جائیں گے میں اس پر عمل کرتا جاؤں گا۔ وحینئذ ذکر الامام الحقوق السبع بعد ان قال الاول منها، فرماتے ہیں اس کے بعد جب راوی نے یہ کہا نا تو اس وقت امام علیہ السلام نے ان 7 حقوق کو ذکر کیا ہے، اور پہلا حق امام علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا، بعد ان قال الاول منها، ان حقوق میں سے پہلے حق کے بارے میں امام علیہ السلام نے فرمایا ایسر حق
منها ان تحب له كما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك. فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان 7 حقوق میں سے سب سے آسان ترین حق یہ ہے کہ جو تو اپنے لیے پسند کر رہا ہے نا وہی اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی کے لیے پسند کر. وَتَكْرَهْ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور جسے تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اسے اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے بھی ناپسند کرو. تو صاحب کتاب فرماتے ہیں یا سبحان اللہ، اللہ کی ذات کتنی پاک و پاکیزہ ہے. هَذَا هُوَ الْحَقُّ الْيَسِيرُ، یہ وہ حق ہے جو آسان ترین ہے. فَكَيْفَ نَجِدُ نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ يُسْرُ هَذَا الْحَقِّ عَلَيْنَا. فرماتے ہیں کیسے، یعنی آج کے جو ہم مسلمان ہیں نا کیسے پاتے ہیں اس حق کو کہ جو ہم پر آسان ترین ہے. یعنی آسان ترین حق کو ہم اپنے درمیان کیسے دیکھ رہے ہیں. آج کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، شاہت وجوہن تدعی الاسلام. صاحب کتاب فرماتے ہیں بہت سے ایسے چہرے ہیں ہمارے سامنے تدعی الاسلام جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں. ولا تعمل بأیسر ما یفرضہ من حقوق، فرماتے ہیں اور حقوق میں سے جو مسلمان پر فرض ہیں ان میں سے، یعنی وہ حقوق جو مسلمان پر فرض ہیں ان میں سے آسان ترین حق کو بھی، حق پر بھی، آسان ترین حق پر بھی عمل پیرا نہیں ہوتے. والعجب کہا اس سے بھی عجیب ترین بات یہ ہے کہ ان یلسک بالاسلام هذا التأخر الذي اصاب المسلمین. فرماتے ہیں اس سے عجیب ترین بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا آخری زمانہ ہے نا جسے مسلمانوں نے پایا ہے، فرماتے ہیں یہ اسلام کے ساتھ تو ملصق ہے، اسلام کا نام تو لیتے ہیں، ہاں کلمتین تو کا اقرار تو کرتے ہیں. وَمَا الذَّنبُ إِلَّا ذَنبٌ مِّن يَسُمُّونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے مگر یہ کہ ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وَلَا يَعْمَلُونَ بِأَيْسَرِ مَا يَجِبُ أَن يَعْمَلُوهُ مِن دِينِهِمْ، اور دین میں سے جو عمل کرنا ان پر واجب ہے ان میں سے آسان ترین جو حق ہے اس پر بھی مسلمان عمل نہیں کرتے. یہ آج کے مسلمانوں کی حالت ہے. وَلِأَجَلِ تاریخ فقط، اور فقط تاریخ کے اعتبار سے لنعرف انفسنا وتقصیرها، ہم اپنے آپ کو اور اپنی تقصیر کو جانتے ہیں. اذکر هذه السبعة التي اوضحها الامام. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ میں آئندہ آنے والی بحث میں ان 7 کے 7 حقوق کو ذکر کروں گا اس بحث میں کہ جن کی وضاحت امام صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے. والحمدللہ.